یہ ٹکٹس جو ہے وہ ہمیشہ کوئی ریومر سرکولیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹکٹس بھیج دی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ علی بھائی نمبر ایک، ٹکٹس کی آپ کو ذرا تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں چیزیں ہوتی کس طرح. جب خان صاحب باہر تھے نا، ٹکٹس کے انٹرویوز ہوئے، خان صاحب نے انٹرویو خود کیے، خان صاحب نے خود ٹکٹس ایلوکیٹ کی. ہاں، خان صاحب مجھے انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، خان صاحب میرے پہ اعتماد کرتے ہیں، باقیوں کی رائے بھی لیتے ہیں، جنرل سیکرٹری صدور جو پارٹی کے تھے پلس وائس چیئرمین صاحب اور پھر ہمارے پنجاب کے جو لوگ تھے وہ بیٹھتے ہیں. میں پنجاب کی ڈومین سے باہر کی ٹکٹس پہ نہیں بولتا کیونکہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو میں نہیں بولتا. تو جو بھی چیزیں ہوئیں سب کے سامنے ہوئی. ٹکٹس نہیں ملے، ٹکٹس مل گئے. ہوتا یہ کہ ایک ٹکٹ کے لیے 10 ایسپیرنٹس ہوتے ہیں. ٹکٹ ملنی کسی ایک کو ہے، باقی 9 نے کیا کرنا ہے. کسی نے یہ نہیں کہنا کہ یار میں کمزور تھا، میں اہل نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، یا خان صاحب نے مجھے ریجیکٹ کیا. سب نے کیا کہنا ہے، انہوں نے سوچنا اچھا اب ہم اپنی فیلئر کا الزام کس پہ لگانا ہے. اچھا دیکھیں، اچھا وہ وائس چیئرمین ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ بڑے ہیں ہمیں رگڑا دے دیں گے. اچھا وہ صدر ہے پنجاب کا، اچھا وہ جنرل سیکرٹری ہے پنجاب کا، اچھا وہ ہمارے ضلع کا صدر ہے یا ریجن کا صدر ہے. اچھا وہ آج آ کے پھر دیکھتے ہیں اچھا سب سے ایزیسٹ ٹارگٹ حافظ فرد پہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ ہمارے میں کوتاہی تھی. اب فیصلہ آباد کی میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب نے جو انٹرویو کیا فیصلہ آباد تک تو کیا ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے صاحب ہیں، پارٹی کی وجہ سے بنے اور اقتدار کے دنوں میں آئے اور پھر چلے گئے. انہوں نے 2 جگہ سے MPS کی ٹکٹ اپلائی کی. کون سے بڑے صاحب ہیں؟ نہ چھوڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ارریلیونٹ آدمی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. خان صاحب نے انہوں نے 2 جگہ سے اپلائی کیا اس فیصلہ آباد سے، اور وہ کیونکہ ان کا تھوڑا سا اسٹیٹس خان صاحب کے قریب زیادہ تھا تو وہ انٹرویو دینے بھی نہیں آئے. وہ رات کو آئے اکیلے ملنے، بڑی لمبی انہوں نے رام کتھا سنائی اکیلے بیٹھ کے. خان صاحب نے خود نہیں دیا ان کو ٹکٹ. اچھا جی حافظ فرد نے میرے ٹکٹ نہیں ہونے دیا. کیوں آپ یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ انفلوئنشل سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب آپ کی رائے کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں؟ یار خان صاحب کی بھی مہربانی ہے، اور یہ جو لوگ روز میرے گناہ جھاڑتے ہیں اور میری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں ان کی بھی مہربانی ہے. روز بہتان لگاتے ہیں، روز الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ایک ریومر پچھلے دنوں سرکولیٹ ہوا کہ کسی نے ریومر سرکولیٹ کیا اور سوشل میڈیا پہ ایک ریومر فیکٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی اس چیز کی کہ آپ کو عمران خان سے آپ کی انسٹرکشنز ہے کہ PTI سے ایز اے پارٹی نکال دیں. اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا یہ بڑی آپ کو صرف میں 2 جملوں میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. میں جس دن گیا جیل میں، یعنی میں بلکہ آپ ہی میرے لائر تھے، آپ کو پتہ ہے کہ 109 لوگوں پہ پرچہ ہوتا ہے. 108 لوگوں کو جج کہتا ہے کہ جھوٹا پرچہ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس سے کوئی ریالٹی سے اس کا تعلق نہیں، سب کو ڈسچارج کر دیتا ہوں. اور اگلی لائن میں لکھ دیتا ہے حافظ فرد کو 2 دن کا ریمانڈ دیتا ہوں. اچھا مجھے مخالفین بھی بھی میں بڑا چبھ رہا ہوں، وہ مجھے بھیج دیتے ہیں جبکہ پرچہ پورا ڈسچارج ہونا تھا. اچھا مجھے بھیج دیتے ہیں. مین ویل مجھے پتہ چلتا ہے پیچھے سے ایک رومر چل پڑی ہے جی حافظ فرد کو خان صاحب نے کہہ دیا یہ کر دو وہ کر دو. میں نے کہا اگنور کریں کیونکہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے، اور جب کوئی خان صاحب کے پاس جاتا ہے آگے سے شٹ اپ کال لے کے آتے ہیں، تو میں نے کہا کرنے دیں ان کو. خیر ہے، میں آتا ہوں باہر ریلیز ہو کے آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے جی کہ فلانے نے کہا جی میں نے فلانے کے ساتھ افطاری کی، انہوں نے یہ کہہ دیا، فلانے نے کہہ دیا. وہ پورا گروپ ہے سوشل میڈیا پہ چند دوستوں کا، یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا کسی وجوہات پہ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی مجھے وجوہات پتہ ہیں، کچھ لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نہیں کہ کار خیر میں حصہ ڈالیں. اچھا وہ بھی کہہ رہے تھے چلو پاپولر سٹانس چل رہا ہے ہم بھی کریں گے تو شاید ری ٹویٹس آ جائیں، لائکس آ جائیں، ہمارا اکاؤنٹ بڑھ جائے. آپ کیا ان کو اسٹرانگلی ہر چیز کو ڈینائی کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کرتا. میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں. جملہ یہ ہے کہ 1.5 مہینے سے کمپین چل رہی تھی حافظ فرد کے بارے میں یہ کہہ دیا پتہ نہیں کیوں نہیں نکال رہے، حافظ فرد کے بارے میں یہ کہہ دیا پتہ نہیں کیوں نہیں نکال رہے. اچھا میں جمعرات کو خان صاحب سے ملتا ہوں، ہماری کوئی تھوڑی دیر کی ملاقات ہے، 30-40 منٹ کی ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں 30-40 منٹ کی ملاقات ہے. اس میں تھوڑا ٹائم اکیلے مل جاتا ہے بات کرنے کا. کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ میں انالیسز دیتا ہوں، اوور آل خان صاحب پوچھتے ہیں. جو بات ہوتی ہے وہ میری اور میرے لیڈر کی امانت ہے، میں ہر بات تو نہیں کر سکتا. اچھا میں باہر آتا ہوں، وہ ایک ٹکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں کھل کے بولتا ہوں، محمد مدنی کی اور شاہ رخ جمال بٹ کی. وہاں ہمارا دوست ہے ملک وقار جو پنجاب یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب نے کہیں منگل کو کہا تھا کہ یہ ٹکٹ اس کو دو، شاہ رخ جمال بٹ کو. مجھے پتہ ہی نہیں کیونکہ میری ایکسیس ہی کوئی نہیں تھی. ہم پہلی دفعہ جیل سے نکلے ہوں، پہلی دفعہ جا کے ملا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. وہ بھی مہربانی ہے ہمارے کچھ وکلا دوست ہوں گے، انہوں نے مجھے کورٹ سے آرڈر لے کے دیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور اس دن انہوں نے کہا جتنے آئے ہیں وہ 22-25 لوگ تھے، جتنے آتے ہیں کورٹ کا آرڈر لے کے ان کو ملوا دو. قسمت اچھی ہم نے بھی مل لیا. وہ ساجدہ آپا ہیں ہماری، وہ بھی پہلی دفعہ ہی، ہم سارے مل لیا.
ہم کوئی 25 لوگ تھے. اچھا اس میں بات چیت ہوتی ہے, ختم ہو گئی ہے بات. اب آج 2 دن سے ایک رومر چل رہی ہے, وہ خان نے منگل کو کہا, جمعرات کو جن صاحب نے پارٹی کو انسٹرکشن دینی تھی کہ اس کو دیں یا نہ دیں, جو بھی ان نے نہیں دی, ان پہ کوئی الزامات لگنا شروع ہوئے, کوئی افضل ڈھانڈلا کی ٹکٹ کے. جب میں جیل میں تھا ان دنوں وہ ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, ایلوکیٹ ہوئے ہیں, یا ان کے جو بھی بورڈ ہوا ہے. تو جمعرات کا جو میسیج ہے وہ جمعے کو دیا جاتا ہے, وہ ٹکٹ شاہ رخ جمال بٹ کو دے دی جاتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ساتھ ٹکٹ دی جاتی ہے, ساتھ کہا جاتا ہے حافظ فرت نے یار ٹکٹ چینج کرا دی. میں وہ کہتے ہیں نہیں, ایک شعر ہے, نقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. وہی اکاؤنٹس 15-20 جو پچھلے 1.5 مہینے سے کمپین چلا رہے تھے کہ حافظ فرت کو خان نے کہا پارٹی سے نکال دو, پارٹی سے کور کمیٹی سے نکال دو, سوری پارٹی سے نہیں, کور کمیٹی سے نکال دو یا گروپ سے نکال دو, وہی چلا رہے ہیں کہ خان نے حافظ فرت کے کہنے پہ ٹکٹ چینج کر دی. یار اپنا قبلہ درست کر لیں. یہ تو بالکل یا آپ 1.5 مہینے سے جھوٹ بول رہے تھے, یا اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر خان نے 1.5 مہینے سے کہا کہ حافظ کو نکال دو, اور اب اگر کر دیا ہے, اگر خان آپ نے اس وقت جھوٹ بولا ہے تو 1.5 مہینہ جھوٹ بولنے پہ معافی مانگ لیں. اور اگر خان صاحب نے میرے کہنے پہ ٹکٹ چینج کی ہے اور آپ کا یہ سچ ہے, یا اگر آپ کا وہ سچ تھا, تو کوئی ایک چیز زمین اور آسمان کو تو نہ ملائیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نکالنے کا کہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اس کے کہنے پہ ٹکٹ چینج ہو رہی ہے. اگر میں اتنا انفلوئنشیل ہوں اور خان صاحب میری اتنی مان رہے ہیں, اور جو کہ خان صاحب میرے پہ اعتماد کرتے ہیں, تو پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ. آپ بلا وجہ کے الزامات لگانا بند کر دیں. اب جن کو ٹکٹس نہیں ملے تھے نا, کیا آپ ان کو دوسرے الفاظ میں, کیا یہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایز اے کرٹسی چیلنج جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ الزامات لگا رہے ہیں آپ پہ منفی قسم کے, تو کوئی ثبوت بھی پیش کر دیں؟ اچھا علی اشفاق صاحب جو صاحب عقل لوگ ہوں گے ان کو میں سمجھاؤں گا, سمجھ آ جائے گی. یہ پاکستان ہسٹری کا, پولیٹیکل ہسٹری کا ورسٹ دور گزرا ہے. اس سے مشکل دور پیپلز پارٹی میں بھی نہیں آیا جو یہ دور گزرا ہے. آمریت سے زیادہ سخت دور گزرا ہے. 300 ٹکٹس ایلوکیٹ ہوئے تھے 297 ایم پی ایس کے, تقریباً 100 کے سے قریب ایم پی ایس ٹکٹ جو پارٹی چھوڑ کے گئے دباؤ کی وجہ سے, جس بھی وجوہات, پرانے ایم پی ایس الیکٹڈ تھے نہیں, جن کو خان صاحب نے ٹکٹس دیے تھے 14 مئی والے الیکشن میں. رائٹ, 9 مئی کو انسیڈنٹ ہوتا ہے الیکشن, 14 مئی کو نہیں ہوتا, اور اس کے وہ والے ٹکٹ ہولڈرز ان میں سے تقریباً 100 کے قریب چھوڑ کے گئے ہیں. اب جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ اتنے الزامات لگائے ہیں, پارٹی نے یہ کر دیا, پارٹی نے یہ کہا, خان صاحب نے کہا, ہم نے شرمندہ ہیں, فلانا ٹینگا ایکس وائی زیڈ. وہ جو اغوا برائے بیان والے, کوئی ایک بندہ اگر کسی نے کوئی روپیہ بھی دیا ہوتا تو کوئی ایک بندہ یہی کہہ دیتا یار حافظ فرت نے ہم سے پیسے لیے تھے, ہم نے تو ٹکٹ پیسے لے کے دی تھی. یعنی آپ سمجھے نا کہ سینیریو کیا چل رہا تھا. آپ بھی جسٹ فار دا پرپسز آف بونا فائڈی جو ہے کوئی اوتھ میں جو سا یہ بات اوتھ لے کے کہہ دے کہ کبھی آپ نے کوئی کسی قسم کی کوئی ٹکٹ بیچی نہیں ہے, کوئی پیسے وصول نہیں کیے, کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں؟ میں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کسی سے 1 روپیہ ٹکٹ کے مد میں لیا, نہ کسی نے دیا, نہ میں نے کسی سے مانگا, نہ کبھی وصول کیا. اور کوئی ایسا شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی ایک بندہ ہی آ جائے. اچھا ایک صاحب ایسے ہیں, میں اب ان کی حیثیت نہیں ہے, وہ جانگلی سے ہیں, ان کی حیثیت بھی نہیں ہے. ان کے باپ نے کسی اور پہ الزام لگا دیا جب ٹکٹ نہیں ملی. اب وہ آج کل انہوں نے دیکھا پاپولر سٹانس ہے حافظ فرت پہ, وہ مدیوں والی ٹکٹ کا آ رہا ہے تو حافظ فرت پہ لگا دیں. ٹکٹ خان صاحب نے خود چینج کی ہے, میرے پہ کری جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی میری ٹکٹ بیچی ہے, میں اوتھ اٹھا سکتا ہوں. بھائی میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں, آپ لائیں قرآن پاک اس پہ اوتھ دیں اور ثبوت لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹکٹ جو 14 مئی کو تھے وہ, اور فیصلہ آباد سے آپ کا تعلق ہے, خان صاحب نے فیصلہ آباد تک کے تو انٹرویو پی پی 1 سے لے کے پی پی 113 تک تو خان صاحب نے انٹرویو خود کیے تھے, اور آپ کی پی پی 101 102 بنتی ہے. زیادہ ہارش نہیں ہے کیا؟ کوئی پرابلم ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے؟ نہیں, میری بات سنیں, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, میرے لیڈر کو میرے پہ اعتماد ہو, میرے لیے کافی ہے, مجھے باقی پرواہ نہیں ہے. آج بھی آپ نے مجھے کہا کہ بڑا چل رہا ہے, آپ دیں انٹرویو, کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے دیکھا میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں, میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں, میں ورکر آدمی ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں اٹک سے لے کے راجن پور تک فلانے حلقے میں کیا ہونا چاہیے, میں اپنا انالیسس دوں گا. خان صاحب اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اپنی آزادانہ رائے رکھتا ہوں اور آزادانہ رائے دیتا ہوں بغیر کسی انفلوئنس کے, اور میں دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں. آپ پہ ٹوٹل جو ہیں وہ کتنے مقدمات ہیں جن میں آپ کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے گرفتاری کے بعد, اور پری ریسٹ بیلز بھی جو ہے وہ لی ہیں؟ ویسے تو مجھے پتہ ہے لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیں 15 میں پری ریسٹ بیل ہے,
15 مقدمات میں آپ ضمانت کے بعد از گرفتاری پہ ہیں. 3 میں ضمانت بعد از گرفتاری ہوئی ہے. تو ٹوٹل 18 مقدمات ایسے ہیں وہ جو جن میں ابھی تک سامنے آئے ہیں. سرفیس پہ ہوئے ہیں. مگر امید تو مجھے یہ ہے کہ وہ جو پہلے 15 میں بھی کروائی ہوئی ہے ان میں سے بھی کورٹ دیکھیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ عمرے پہ تھے, آپ کے جونیئر موجود تھے, پوچھیں کورٹ میں نے آرگومنٹ خود کیے ہیں. جی ہاں میں بتا مجھے تیسرے مہینے کا ایک پرچہ اس میں نامینیٹ کر دیا, اور تفتیشی صاحب کہتے ہیں کہ 7ویں مہینے میں ہم نے ضمنی یعنی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ لکھی تھی, ہمیں اس وقت مطلوب ہے. میں ان کو ہائی کورٹ کا دیتا ہوں کہ میں نے دسمبر میں باقر نجفی صاحب کی کورٹ میں پٹیشن فائل کی, اور آپ کی یہ ایس پی انویسٹیگیشن پورے لاہور کے ہر ایک ایس پی انویسٹیگیشن کے نے اپنی اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے. آپ کے ڈویژن میں تو ایک پرچہ بھی نہیں تھا. اگر آپ نے 7ویں مہینے میں لکھا ہے تو 12ویں مہینے میں کورٹ میں پریزنٹ کرتے. جب وہ نہیں کر سکے, جج صاحب نے جب ان کی طرف دیکھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے ہوگی. ابھی لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی باہر آ گیا ہوں, اس لیے آ گیا ہوں کہ پرچہ ہی کوئی نہیں. میری رائے میں تو آپ بہت لیٹ باہر آئے ہیں. آپ کو تو فوری طور پر جو 108 بندے ہم نے ڈسچارج کروائے تھے, آپ 109 کو بھی فوری طور پر میریٹوریس بیسس پہ آپ کو لازمی طور پر ڈسچارج ہونا چاہیے تھا. ناؤ ٹیکنگ دس فردر, آپ کو چونکہ 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا, اس دوران بھی جو ہے وہ آپ پہ کچھ متعلقہ اور کچھ غیر متعلقہ لوگوں نے بھی آپ سے تفتیش کی. آپ پہ بہت دباؤ تھا, یہ ہماری واضح طور پر اطلاع ہے, آپ پہ بہت زیادہ دباؤ تھا. تو کیا دباؤ جو ہے وہ آپ پہ رہا ہے کہ وفاداری تبدیل کریں, کچھ اور لوگوں کے نام دیں؟ نہیں کوئی نہیں, بس ایک میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے حماد اظہر, اس کے بارے میں ہوگا. یعنی میں کہتا ہوں اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, مگر اتنا میں کہہ سکتا ہوں لیکن کہ کافی دباؤ رہا ہے. جو بھی دباؤ تھا نا, جن نے دباؤ ڈالا بھی تھا, اگر کبھی زندگی میں موقع ملا آپ ان سے ملے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. کوئی نر کا بچہ تھا جس نے کہا تھا پھانسی دے دو, غداری نہیں ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح جو ہے وہ اس دباؤ کی کیفیت. اچھا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جس دن وہ میرا ریمانڈ دیا گیا رات کو کیا نام ہے رمضان شروع ہو گیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ کوئی اللہ نے حوصلہ رکھا, حوصلے میرے اور آج باہر آ گئے. بات یہ کہ مشکل دور آتے رہتے ہیں, مشکل دور گزر بھی آتے ہیں. جو خان صاحب کا اور میرا بونڈ ہے وہ مجھے یا خان صاحب کو پتہ ہے. خان صاحب میرے پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ کتنا لائل ہوں, یا میرے اللہ کو پتہ ہے. مجھے باقیوں کی غداری کے یا کیا نام ہے آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کے ساتھ کتنا سنسیئر ہوں, اس کے سرٹیفکیٹس لوگوں سے نہیں چاہیے. مجھے میرے اللہ کو پتہ ہونا چاہیے یا میرے لیڈر کو, ختم بات. کیا یہ جو بہت سے لوگ آپ کی, میں نے پھر ایک دفعہ سوال رپیٹ کر رہا ہوں, لیگ پولنگ کرتے ہیں یا بیک سٹیپنگ کرتے ہیں, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی عمر میں آپ کو اپنی سیاسی جماعت میں بھی ایک خاص مقام دیا ہے اور آپ کی رائے کو ویلیو کیا جاتا ہے؟ کیا یہ واحد وجہ آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں کوئی بندہ میرے خلاف بول رہا ہوں نا تو میں اس کی ٹی سی نہیں کرتا یا اس کی منت نہیں کرتا یار یہ اس طرح نہیں اس طرح. میں کہتا ہوں میں کیوں صفائیاں دوں, کیوں صفائیاں دوں؟ ایک بندہ جو مرضی کہتا رہے کہنے دیں. میرا صرف پرابلم جو ابھی تک چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ اس طرح ایکٹیو نہیں, میرا کوئی کلاؤٹ نہیں, میرا کوئی جس طرح اب دیکھیں نا شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا سینئر نائب صدر ہے, خان صاحب پسند کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, اس کو لگائے ہوئے. خان صاحب پسند نہیں کریں گے پیچھے ہٹ جائے گا, جو بھی اس کی ایک اپنی فین فالوئنگ ہے, پلس وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے. اچھا اس کے خلاف بھی میری طرح پروپوگنڈے ہو رہے ہیں, مگر اس کے پاس ایک پوری سوشل میڈیا ٹیمز ہیں, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اس کے خلاف جو ہو رہا ہے, یعنی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے.